جب یہ آیت کا یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جب یہ نازل ہوا تو یہود مدینہ نے کہا کہ اگر یہ ہمارے دین میں نازل ہوتا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی کوئی بشارت آتی تو اس دن کو ہم بطور عید مناتے، کہ جس دن تکمیل دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ دین اور شریعت یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ دین کا مطلب وہ طرز زندگی ہے اور وہ خیالات اور نظریات اور عقائد ہیں جو اللہ جل شانہ انسان سے چاہتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہوتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہوتا۔ شریعت اس کے جزوی احکامات کو کہتے ہیں، اس طرح کچھ چیزوں کا حلال ہونا، کچھ چیزوں کا حرام ہونا، کچھ چیزوں کا جائز ہونا، کچھ چیزوں کا ناجائز ہونا۔ ان شرائع کے اندر جو شریعت کی جمع لفظ شرائع ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف شریعتیں تھیں، مختلف آسمانی کتابوں پر مختلف احکامات تھے۔ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر اگر ہم سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ کو نبوت ملی، اور 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ 53 سال کی عمر میں تقریباً آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب، اور ہجرت کے بعد 10 سال آپ نے تقریباً مدینہ منورہ میں گزارے۔ 11ویں سال کے تیسرے مہینے میں آپ کا وصال ہوا، دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اسلامی مہینے محرم میں شروع ہوتے ہیں، تو محرم اور صفر یہ 2 مہینے 11 ہجری کے آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا، جس کی تاریخ حتمی طور پر متعین نہیں ہے، یعنی اس میں محدثین کی آراء مختلف ہیں۔ دن متعین ہے کہ سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو جیسا کہ آپ کی پیدائش کے دن کے بارے میں اختلاف ہے محدثین کا، تاریخ کے بارے میں۔ یہ جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ ایسا ہوا کہ سن 8 ہجری کے اندر غزوہ حنین ہوا ہے، فتح مکہ کے فوراً بعد، اور یہ عرب میں ہونے والا آخری غزوہ تھا۔ اس کے بعد پورا عالم عرب زیر نگیں ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پورا جزیرۃ العرب۔ 9 ہجری کے اندر آپ کی ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا، اور جب حج فرض ہوا تو جو پہلا حج ہوا وہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور صحابہ کا ایک جمع غفیر ان کے ساتھ گیا۔ وہ روانہ ہو چکے تھے تو کچھ آیات ہیں سورہ انفال کی، وہ اس وقت نازل ہوئیں، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اس سال کے بعد اب اگر جزیرۃ العرب میں حرم میں کوئی مشرک ہے تو وہ نہیں رہے گا، اگر کسی کے ساتھ معاہدہ ہے تو اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے، اور یہ جو حدود حرم ہے یہ اہل شرک کے لیے اس کے اندر داخلہ ممنوع ہے۔ مسجد الحرام سے مراد حدود حرم ہے پوری۔ یہ آیات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے بعد نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اونٹنی دے کر بھیجا کہ جاؤ اور ابوبکر کو بتاؤ کہ جب لوگ جمع ہوں گے حج کے اندر عرفات کے موقع پہ، جب وہ خطبہ کہیں گے اس میں یہ سارے اعلانات کر لیں۔ اس میں کچھ اور چیزیں بھی تھیں، کچھ قدیم معاہدات کی، جس میں اصل یہ تھا کہ اب حج اس طریقے کے ساتھ ہوگا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا چلا آیا۔ اس میں مشرکین نے جو اپنی چیزیں داخل کی ہیں اور اپنے طریقے داخل کیے ہیں، یہ سب اب ختم ہو جائے گا۔
یعنی 7-8 ہجری تک حج ملے جلے طریقے سے ہوتا رہا. مسلمان اپنے طریقے سے کرتے تھے, مشرک اپنی طریقے سے کرتے تھے, باقی لوگ جو جس کے پاس جو طریقہ تھا اس طریقے سے کیا کرتے تھے. 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے لیے روانہ ہوئے, جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. تاریخ اسلام کا ایک بہت اہم ترین موقع. آپ کے حج کا اعلان ہوا 25 ذی القعدہ کی صبح. آپ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا اور پورے عالم عرب میں, اس زمانے کے پورے جزیرۃ العرب میں, پورے حجاز مقدس میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں, جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. جمع غفیر حضرات صحابہ کا 1,25,000 یا 1,40,000 کی تعداد کے اندر ساتھ ہوئے لوگ. جب آپ نکلے اور حج کے مناسک ادا فرمائے, عرفات جو حج کا اصل دن ہوتا ہے, الحج العرفہ حدیث میں آتا ہے, حج تو عرفے کا نام ہے, عرفات کا جو دن ہوتا ہے اس کے اندر جو وقوف ہوتا ہے, وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں, وہاں آپ نے اپنی اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو کر ایک معرکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا, جو کہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس میں آپ نے کچھ اعلانات فرمائے. اس میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے جتنے رسوم و رواج تھے, جتنے طور طریقے تھے, تحت قدمیہ موضوع, آج میں ان کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. وہ میں نے رون دی اپنے پاؤں تلے. کوئی طریقہ جاہلیت کا, کوئی طریقہ اسلام لانے سے پہلے کا اب مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر نہیں آئے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں تم لوگ جو ایک دوسرے کا قتل و قتال کرتے رہے, آج اس کے تمام بدلوں کو میں ہدر کر رہا ہوں, اور کسی کا کسی کے اوپر جاہلیت کے زمانے کا خون کوئی کسی اس کا بدلہ نہیں لے گا. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی کا خون جو قبیلہ حذیل کے سر ہے, قبیلہ حذیل نے ان کو مارا تھا, کہا میں سب سے پہلے ان کا خون معاف کرتا ہوں, حذیل کو, جن کے ذمے یعنی ان کے اوپر اس کا جرم ہے اور اس کا قتل ان کا اس کے اوپر ہے. اور اس کے بعد مطلب یہ کہ جب ہم نے اپنا خون معاف کیا تو سب لوگ اپنے اپنے خون معاف کریں, جس کا جاہلیت کے زمانے کا جو خون ہے. پھر فرمایا کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم, اور کوئی جس کو قرضہ سودی قرضہ دیا ہے وہ اپنا صرف رأس المال, اپنا کیپٹل واپس لے گا, اس سے سود نہیں لے گا. سود ختم ہے. اور میں سب سے پہلے اپنے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب کا سود جو مختلف لوگوں کے ذمہ واجب الادا ہے اور بہت بڑی مقدار کے اندر ہے, میں اس سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں, کسی کے ذمہ وہ نہیں. یہ اعلانات آپ فرما رہے تھے کہ اتنے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی. جبرائیل امین اس آیت کو لے کر آئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. کیا مطلب ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے تکمیل دین. یعنی یہ آیت کسی نبی پر نہیں اتری. 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے, کسی نبی کو یہ نہیں کہا دین کامل ہو گیا. ہر نبی کو بتایا گیا تمہارے بعد ایک اور آئے گا, تمہارے بعد اور آئے گا, تمہارے بعد اور آئے گا. اس پر بھی آسمان سے اعلانات اتریں گے, اس پہ بھی احکامات اتریں گے, وہ دین ہوگا جو اس پہ اترے گا. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کو, یعنی یہ جو ختم نبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی بہت جہات ہیں اس کی, اور بہت اس اعتبار سے اس کے فضائل ہیں. تو کہا کہ ایک تو ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. دیکھیں ہر انسان کے اوپر اللہ جل شانہ کی نعمتیں تو ہر آن برستی رہتی ہیں. یہاں نعمت سے مراد نعمت دین ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے. آپ ذرا اس کو اس اعتبار سے سوچیں کہ اللہ جل شانہ ایک انتہائی آسان اور سہل طریقے سے کسی کو یہ بتا دیں کہ مجھے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے, مجھ سے ہمیشہ کی کامیابیاں لینے کا طریقہ کیا ہے.
کیونکہ آپ دیکھیں بڑا دور ایسا گزرا ہوتا ہے، کوئی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں، ڈارک ایجز کہلاتے ہیں بعض زمانے، کہ اس ہدایت کے لیے لوگوں کے پاس اتنے کثرت کے ساتھ ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ ہدایت والی زندگی کو سمجھ بھی لیں اور اس کو گزارنے کے لیے بھی ان کے پاس اس کے اسباب آسانی سے میسر آ جائیں۔ میں آج اپنے طلبہ سے کہہ رہا تھا صبح، جو ہمارے یہاں سیرت کا سبق ہوتا ہے، کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس ماحول کے اندر، اپنے ماحول کے اندر دین کو سمجھنے اور پھر دین پر عمل کرنے کے لیے جس طرح ہمارے لیے حالات موافق کیے ہوئے، دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہوں گے اور بہت کم علاقے ایسے ہوں گے اور بہت کم ملک ایسے ہوں گے کہ جہاں پر اتنی آسانیاں ہوں گی کہ انسان کے لیے یہ فضا پوری کی پوری، دیکھیں ہمارے ہاں نمازوں کا وقت ہوتا ہے، کیسی ہماری فضاؤں کے اندر اذانیں گونجتی ہیں، کتنا لطف آتا ہے اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے منادی کی قدر ہو کے دیکھے کیسے در و بام سے، ہر محلے سے اور ہر گلی سے اللہ جل شانہ کی بلندی، اس کی آواز، اس کے منادی کی اذان، یہ دیکھیں یہ اذان بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا کے اندر مدینہ منورہ میں اذان نہیں تھی، ہم جب نمازوں کے اوقات داخل ہو جاتے تھے تو ہم مسجد میں آ جاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک اما عائشہ کے حجرے کو یا دیگر ازواج کے حجروں کے دروازوں کے اوپر لگے پردوں کو دیکھتے تھے، پردہ ہلتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی، کوئی وقت متعین نہیں تھا اس کا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ اگر کوئی آواز متعین ہو جائے نمازوں کے لیے وہ کیا ہو؟ تو کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، جیسا کہ نصارہ کے گرجوں کے اندر بجایا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بغل بجایا جائے، جیسا کہ یہودیوں کے عبادت گاہوں میں بجایا جاتا ہے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ تو ناقوس کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکوت اختیار فرمایا کہ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید ناقوس کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سو گیا اور اسی فکر کے اندر سویا کہ مشورہ ہوا ہے، حضور نے فرمایا ہے، تو میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بندہ ناقوس بیچ رہا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بیچو گے یہ ناقوس؟ اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں، اس سے زیادہ اچھی چیز؟ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے تم یوں کہو پکار کے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صحابی کہتے ہیں میں صبح اٹھا تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے جو تو نے دیکھا، اور چونکہ بلال کی آواز اونچی ہے تم میں سے تو تم یہ کلمات بلال کو تلقین کرو، یعنی ایک ایک کر کے اس کو بتاؤ جو تم نے خواب میں دیکھیں، اور وہ مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ کر اونچی آواز میں مدینہ کے اندر اس کی ندا لگائیں گے ظہر کی نماز کا جب وقت آئے۔ تو وہ کہتے ہیں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور حضرت بلال کو میں کہتا تھا اللہ اکبر آہستہ سے، وہ زور سے کہتے تھے اللہ اکبر، میں پھر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ زور سے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جیسی ہماری اذان، پہلی اذان مدینہ کی فضاؤں کے اندر گونجی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے دائیں طرف تھا۔ کہتے ہیں عمر فاروق تیزی کے ساتھ اپنی لنگی کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے، یعنی جس طرح بندہ عجلت میں نکلتا ہے تو وہ اس کی لنگی نیچے ہوتی ہے تھوڑی سی، اگر وہ کھڑا ہو تو اس کو ٹھیک کر لے، تو کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ فوراً اٹھ کے چلے اور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم رات میں نے بھی یہی خواب دیکھا، ایک بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، اس طرح سے اذان دیا کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موافقت کے اوپر بڑے خوش ہوئے اور اس وقت سے مسلمانوں کے ہاں یہ اذان کا رواج دن کے اندر 5 وقت ہوا، اور اس میں ایک کلمے کا اضافہ ہوا ہے فجر کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تھے تو
بہت طویل رات کو تہجد پڑھتے تھے. پھر حضرت بلال اذان دیتے تھے، آ کر آپ کے حجرے کی چھت پہ چڑھ کے، عام طور پر حضرت عائشہ کے حجرے کی چھت پر چڑھ کے اذان دی جاتی تھی. تو جب وہ اذان دے دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر سیدھی فرماتے تھے. اذان فجر کے بعد صرف لیٹتے تھے، اس میں بسا اوقات آپ کی آنکھ لگ جاتی تھی کبھی کبھی. تو پھر جب اذان کے بعد جماعت کا وقت ہوتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آ کر دروازے پر دستک دیتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں. تو ایک دن انہوں نے حضرت اماں عائشہ کے گھر میں تھے حضور، تو انہوں نے دروازے کو دستک دی. اسی طرح انہوں نے اذان دی. ان کی اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی. آپ کی آنکھ لگ گئی تو انہوں نے آ کر انہوں نے آواز دی بلال نے کہ نماز کا وقت ہے حضور کو. تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ الرسول نائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے. تو بلال نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اماں عائشہ کو بڑا تعجب ہوا حضرت بلال کی اس بات پر کہ میں کہہ رہی ہوں رسول اللہ سو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. تو اماں عائشہ نے حضور کی بیداری پر یعنی شکایتاً حضور کو کہا کہ یعنی آج بلال کو دیکھیں، میں نے کہا کہ الرسول نائم، تو بجائے سے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جب اٹھیں گے نماز پڑھائیں گے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. حضور کو کلمہ اتنا پسند آیا کہا بلال سے کو روز صبح کہا کرے فجر کی اذان کے اندر کہ الصلاۃ خیر من النوم. اور یہ جو ہم اب کہتے ہیں اس کا ثواب حضرت بلال کو پہنچتا ہے. ان کے اس جملے کو حضور نے پسند فرمایا کہ واقعی نماز نیند سے بہتر ہے. تو یہ جو دین کی تکمیل ہے کہ دین پورا ہو گیا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے، اپنی پسندیدہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے اس کا طریقہ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی حالت میں ہو، انسان غریب ہو یا مالدار ہو، اونچے عہدے پر ہو یا چھوٹے عہدے پر ہو، اگر وہ اپنی دنیا کی زندگی کو اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو اللہ جل شانہ نے اس کا طریقہ پورا فرما دیا، پورے طور پر بتا دیا اور اپنی اس نعمت کو پورا کر لیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو طرز، دین کا مطلب طرز زندگی، اسلام کو طرز زندگی کے طور پر تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے پسند فرما لیا کہ یہی طریقہ ہوگا اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا. اگر کسی نے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے اور جس کی رضا سے ہی اس کے سارے معاملات چلیں گے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ معاملات کو چلانے کی. انسان چونکہ عمومی طور پر فضا اور ماحول نہیں ہوتا، ہم انسانوں کی رضامندی کے فوائد تو سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان مجھ سے راضی ہوگا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور کس قسم کا انسان مجھ سے راضی ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا. لیکن اللہ جل شانہ کی رضامندی کے فوائد ہمیں عام طور پر یاد نہیں رہتے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے راضی ہو جائے تو کتنی بڑی چیز ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی سند عطا فرمائی ہے وہ ہے ہی اپنی رضا کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مجمع ہے اور یہ وہ طائفہ ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ جل شانہ فرمائے کہ میں اس سے راضی ہو گیا. اسی لیے ہم حضرات صحابہ کے نام کے ساتھ یہ لفظ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اس رضا کے اوپر اللہ جل شانہ نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور اس کا سب سے بڑا احسان ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ زندگی جس سے اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہوں اور جس سے انسان کی زندگی سنورتی ہو، یہ اس کی زندگی کے اندر آئے کیسے، اس کی زندگی اس کی طرف جائے گی کیسے، اور اس کی زندگی میں یہ تبدیلی آئے گی کیسے کہ جس سے وہ اپنے طرز زندگی کو بدل کر اس رضا والی زندگی کو اختیار کرے. اس میں 2-3 شکلیں ہوتی ہیں. بعض لوگ عبادات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس کام پہ خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی میں ان کو توفیق عطا فرمانے کی نیت کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا کسی بھی وجہ سے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بڑی وجہ دعا ہے. بعض لوگوں کو دعائیں لگ جاتی ہیں، کسی کو ماں کی دعا لگتی ہے،
یہ جو مائیں اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتی ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کو دیتی ہیں، اپنی اولادوں کو. پرانے زمانے کی مائیں زیادہ دیتی تھیں، آج کل پتہ نہیں دیتی ہیں. تو وہ بوڑھی دیہاتی مائیں ہوتی تھیں، صبح شام دعائیں دیتی رہتی تھی، مسلسل ان کی زبان چلتی رہتی تھی دعاؤں کے ساتھ. یہ بڑی قیمتی دعائیں ہوتی ہیں کہ اور وہ دعا کسی اور خاص طور پر جو کسی خدمت سے خوش ہو کر، کسی بات سے خوش ہو کر وہ لگ جاتی ہے انسان کو، بعضوں کا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. کبھی کبھی کسی غریب کی دعا لگ جاتی ہے، کسی بہت ہی مضطر قسم کے دعا کے اندر اضطرار کہتے ہیں خاص قسم کی بے چینی کو. ایک بہت ہی بے چین، ایک ترسا ہوا بندہ یا بندی وہ بسا اوقات ہاتھ اٹھا لیتا ہے کسی کے لیے، اور اس وقت بس وہ سمجھے کہ اس بندے کے لیے ایک انتہائی سعادت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو اس بندے کو اللہ جل شانہ اپنا قرب اور اپنا تعلق عطا کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، اس کی عادات ایسی نہیں ہوتی. اس وقت اس پر بسا اوقات غم ڈالے جاتے ہیں، اس کو توڑ دیا جاتا ہے. وہ جس نظام کے اندر چل رہا ہوتا ہے اس نظام کو اس کے لیے توڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اس لگی بندی روٹین سے نکل کر اللہ کی طرف آئے. اس لیے لوگ کہتے ہیں بعض اوقات بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں آزمائش آتی ہے. تو یہ ایک لگا بندہ اصول یاد رکھیے گا کہ جو آزمائش اللہ کی طرف لے جائے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا خیال پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو، تو وہ آزمائش انسان کے حق کے اندر مفید ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ اس کو قریب کیا جائے. یہ بیماریوں کی صورت میں بھی ہوتی ہے، یہ غربت کی صورت میں بھی ہوتی ہے، یعنی تھوڑے مالی حالات بندے کے خراب ہو، کاروبار نہیں چل رہا اور کچھ اور چیزیں. آپ کبھی بھی غور کریں، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ہم لوگوں کا رزق کشادہ کر دیتے ہیں، کھلا کر دیتے ہیں، تو یہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں. یہ ان کی فطرت کہ ہم جب رزق کا ہاتھ کھلا کر دیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، صحت بھی بہترین ہے، پیسہ بھی خوب ہے، اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ بغاوت پر اتر آتے ہیں. پھر ہم ان کی رسی کستے ہیں، تھوڑی سی رسی کستے ہیں تو یہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں. یہ پھر سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ آزمائش بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ کرے. آزمائش آ جائے، بندہ اس کے صرف دنیاوی اسباب سوچتا رہے، یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اور یہ کس وجہ سے ہوا. اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتا ہے، اس آزمائش کے نتیجے میں مزید دور ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا، پہلے یہاں بتایا تھا کہ یہ جو ابھی گستاخ بلاگرز پکڑے گئے، تو ان میں ایک بلاگر جو تھا وہ ایک مدرسے کا فارغ التحصیل عالم تھا. یہ جو ملحدین نہیں پکڑے گئے، ملحد جو پکڑے گئے، اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کیسے ملحد ہو گئے، تم نے کیسے یہ سارا کچھ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا ایک بم بلاسٹ کے اندر 10 سال کا بچہ، وہ اس میں ہلاک ہو گیا، اور وہ چونکہ ایک مذہبی پروگرام تھا اور اس میں کسی نے بم بلاسٹ کر دیا تھا، تو میرا بچہ اس میں چلا گیا. اس کے بعد سے مذہب سے میری نفرت پیدا ہو گئی، اور وہ نفرت بڑھتے 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 اتنی ہو گئی کہ وہ سوشل میڈیا پر ملحدین کا ایک بہت بڑا پیج چلا رہا تھا. پھر وہ بعد میں پکڑا گیا، ابھی جیل میں. تو اب یہ ایک آزمائش نے اس کو کیا کیا؟ بیٹے کی موت ٹھیک ہے، بہت بڑی آزمائش ہے 10 سال کے بچے کی موت ماں باپ کے لیے، لیکن میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے سنایا تھا کہ میں کراچی میں پڑھاتا تھا اس زمانے میں. تو ہمارے ایک دن مسجد کے اندر ایک صاحب تشریف لائے، تو مجھے ان کو دیکھ کر ویسے ہی خیال آیا. ان کے چہرہ بہت روشن تھا، ایسا جس طرح انسان کو متوجہ کر دینے والی روشنی تھی ان کے چہرے پہ. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلانے صاحب کے واقف ہیں. ایسے ہی کوئی 55-60 کے پیٹے میں تھے. تو اور یہ بڑی آزمائش کے اندر. تو میں نے کہا کہ میں تو ان کو ان کی چہرے کی فرحت اور شادابی اور اس پہ نورانیت کی وجہ سے میں نے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ قندھار سے آئے ہیں.
اپنے بیوی کے علاج کے لیے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنا علاج کرواتے ہیں، کہتے ہیں ان کے گھر کے اوپر بمباری ہوئی اور اس بمباری کے نتیجے میں ان کے 6 بچے موقع پر شہید ہو گئے، اور ایسے ہوئے کہ ایک دوسرے کی سارے کے سارے ایک گٹھڑی کی صورت کے اندر ان کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ تو یہ بیوی ان کی زخمی ہو گئی، یہ گھر سے باہر تھے، یہ گھر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچوں کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، تو یہ چونکہ باپ تھے پہچانتے تھے، تو یہ الگ الگ کرتے رہے، اس کا ہاتھ ہے اور یہ اس کا پاؤں ہے، یہ بیٹی کا ہاتھ ہے، یہ اس کا سر ہے، اس طرح 6 گٹھڑیاں بنائیں کہ یہ میرے بچوں کے وہ ہیں آخری ان کے اور پھر ان کو ایسی ان کے اس سے پہلے جنازے سے پہلے ان کو چھوڑ کے بیوی کو لے کر علاج کے لیے پاکستان لے کر آئے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ان کے ساتھ تو یہ حادثہ ہوا، اور میں گیا، میں نے ان سے ملا، ویسے ہی سلام کیا، میں نے کہا جی کیا حال ہے؟ ایسے زور سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، جیسے بندہ کہے کہ یہ بندہ کوئی خوشیوں کے جھولوں میں جھول رہا ہے۔ جیسا کہ مجھے جب یہ واقعہ سامنے پچھلے دنوں آیا ایک بچے کی وجہ سے اس بندے کے ملحد ہونے کا، مجھے وہ واقعہ ساتھ یاد آیا۔ میں نے کہا دیکھیں وہ 6 بچے اس کے کس طریقے کے ساتھ گئے، اور اس کے نتیجے اس آزمائش نے اس کے ایمان میں مزید اضافہ کر دی، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بھی بڑھ گیا اور بھی زیادہ، اور اس کی ایسی کیفیت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میں نے اس کو دیکھا اور اس کی ایمانی کیفیات دیکھی۔ تو صدمات دنیا کے اندر، غم، دکھ، پریشانیاں، خوف کی پریشانی، جو قرآن اس کو کہتا ہے، بھوک کی پریشانی، حالات کی پریشانی، مالی حالات کی پریشانی، تنخواہوں کی کمی بیشی، کاروبار کا چلنا نہ چلنا، نوکری کا رہنا چھوٹنا، یہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقتوں میں کیا، یعنی مشقت میں ہی رہے گا یہ انسان، مشقتیں اس کے لیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی کیفیت کیسی ہے، یہ مشقت اللہ جل شانہ کے تعلق کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے یا اس کو گھٹانے کا ذریعہ اصل آزمائش ہی ہے انسان کی۔ اگر اس کا بنیادی تعلق ٹھیک ہو اور اس کا ماحول اور اس کی فضا ٹھیک ہو، اس کا ذہن اور اس کا دل اور اس کا ایمانی جذبہ ٹھیک ہو، تو اگر کوئی آزمائش بھی اس کے اوپر آئے گی وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ 2 چیزیں اس کے ساتھ، 2 چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صبر عطا فرماتے ہیں، تو جب صبر آ جائے تو آزمائش مختصر ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ صبر عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش پر 2 معاملات میں سے ایک ضرور فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے عوض کے اندر یا تو دنیا کے اندر اس کو کوئی اور عوض بہت بڑا، اس سے 1000 درجے بہتر وہ بھی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی دیتے ہیں، اور یا بعض اوقات دنیا میں اگر نہ عطا فرمائیں تو آخرت میں اتنا بڑا اجر اس پر دیتے ہیں اس کو کہ جس طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ انسان کی جو دعائیں دنیا کے اندر قبول ہو گئیں اور اس کے اندر اس کو دنیا کے اندر وہ چیز مل گئی جو اس نے مانگی، جب آخرت کے اندر اس کو ان چیزوں کا اجر دیا جا رہا ہوگا جو چیزیں اس نے مانگی تھیں اور دنیا میں نہیں ملی، تو بڑی حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ وہ یہ چاہے گا کہ میری کوئی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوتی تو آج مجھے اس کا عوض اور مجھے اس کا اجر مل رہا ہوتا۔ اس کے لیے اس مزاج اور طبیعت، اس کو کہتے ہیں راضی برضا طبیعت، کہ اللہ تعالیٰ جس حال کے اندر رکھے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے حالات کی بہتری کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، کوششیں خوب کرتا۔ اللہ یہ زندگی ہے ہی عمل اور بھرپور عمل کا نام ہے، لیکن پوری کوشش کرنے کے بعد وہ نتائج کے لیے اللہ کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نتیجہ مقدر کر دیا گیا اس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہی چیز میرے لیے مقدر ہے۔ اس سے زیادہ پرسکون زندگی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا ذوق عطا فرما دے کہ وہ پوری محنت کرے، پوری کوشش کرے، تمام جائز ذرائع بروئے کار لائے، وہ ذریعہ جو جائز ہو، ناجائز ذرائع نہیں، جائز ذرائع سارے کے سارے بروئے کار لائے، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلے وہ خواہ اس کے حق میں ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہو یا تھوڑا کم ہو، اس پر وہ راضی ہو جائے اللہ جل شانہ سے۔ یہی مزاج اگر ہمارے گھروں کے اندر ہو خواتین کا، یہی مزاج اگر ہمارے مردوں کا ہو، اور یہی مزاج اگر ہم اپنے بچوں کا بنانے کی کوشش کریں تو دنیا کے اندر آپ جنت کا لطف اٹھائیں۔ دنیا کے اندر یہ پریشانیاں جو ہمیں چھوٹی چھوٹی دل کو لگ جاتی ہیں بعض اوقات، اور دل کو لگی یہ پریشانیاں بعض اوقات جسمانی بیماریوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں
کہ ان کی پریشانیوں نے ان کو جسمانی طور پر بیمار کر دیا. ہماری ایک پر نانی تھی، میرے والد صاحب کی نانی تھی. انہوں نے بڑی دکھوں کی زندگی گزاری. 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور 105 سال کی عمر میں انتقال ہوا. یہ ساری زندگی بیوگی کی گزاری، کوئی 80-85 سال. ان کے بھائیوں کو کسی نے مار دیا، پھر ان کے بچوں کو، جس طرح ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، چچاؤں نے زمین ومین کے چکر کے اندر بچے بھی مار دیے. ان کے بیٹے بھی، 2 بیٹیاں شاید ان کی بچ گئی صرف، جن میں سے ایک میری دادی تھی. تو جب وہ بڑی عمر کے اندر پہنچی تو، لیکن انہوں نے بڑی زبردست بھرپور زندگی گزاری، ہر لحاظ سے بڑی بہادر، بڑی دلیر اور بہت ہی زوردار قسم کی. تو بعد میں جب وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی تو کسی کے بارے میں پوچھتی تھی کہ اس کو کیا ہے، تو لوگ کہتے کہ کسی گھروں کی خواتین کے بارے میں، تو لوگ کہتے ہیں اس کو ڈپریشن یا ٹینشن ہے. تو پوچھتی تھی کیا ہوتی ہے ٹینشن ڈپریشن؟ کہتے ہیں جی یہ جب کوئی پریشان ہو جائے، حالات خراب ہوں تو اس کو یہ ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو اس پر حیران کہتی یہ حالات کی خرابی سے اگر یہ ہوتا تو ہمیں کچھ ہوا ہوتا. کہتے ہم نے کیسی زندگیاں گزاری، اس سے زیادہ دکھ کسی نے اٹھائے ہیں جو ہم نے زندگی گزاری. تو وہ اس پر کیونکہ تعلق مع اللہ ٹھیک ہوتا ہے تو آزمائشیں بیماری نہیں بنتی. آزمائشیں جو ہیں وہ انسان کے اعصاب کو فیل نہیں کرتی، وہ اس کے قوا کو مزمحل نہیں کرتی. اللہ جل شانہ اس پر اس کو قوت عطا فرماتا ہے، ایک صبر عطا فرماتا ہے اور اس میں سے اس کے لیے خیر کو نکالتا ہے. سیرت پڑھنے کا ہم انشاءاللہ یہاں بھی شروع کر رہے ہیں. اگلا جو ہمارا بیچ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر سیرت کا سبق ہوگا. میں خود پڑھاتا ہوں صبح سویرے 8 بجے ہفتہ اور اتوار کو. اس میں ہم اس بات کو بڑا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ اس لحاظ سے مسلمانوں کے پاس ایک عظیم الشان چیز ہے کہ آپ کبھی بھی جب کسی پریشانی میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کی تفصیلات اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیسا وقت گزارا، کس طرح، حالانکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں اور کتنا بڑا مقام ہے، آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر جگہ موجود ہے. آپ کے اوپر ایمان لانا، آپ پر ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کو کلمہ منظور نہیں ہے. تو ان کی پریشانیاں جب انسان سوچتا ہے کہ آپ کو یہ پریشانی ہوئی، یہ پریشانی ہوئی، یہ پریشانی ہوئی، یہ پوری تفصیل کے ساتھ اگر اس کو معلوم ہو تو یقین جانے کہ انسان کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انتہائی آسان ہو جاتی. اور شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ آپ کی معیشت کو دنیا کے غریب سے غریب آدمی کی معیشت سے کم رکھا اللہ جل شانہ نے. یعنی صحیح بتائیں آپ، اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے آج تک کوئی گھر ایسا دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کسی دیہڑی دار مزدور کا بھی کہ جس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہ جلا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. یا دیہڑی کے مزدوروں سے پوچھیں، ان کے ہاں بھی چولہا جلتا ہے. یہ سب سے کم آمدن میرے خیال ہے اسی طبقے کی ہوتی ہے. اس سے کم کوئی طبقہ ہوتا آپ اس کو بھی دیکھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، بس کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے. آپ نے کپڑوں کے اندر پیوند کا زمانہ آپ نے دیکھا نہیں ختم ہو رہا ہے. اب بہت کم لوگ شاید معاشرے میں ایسے رہ گئے ہوں کہ جن کے کپڑوں کے اوپر ضرورت کی وجہ سے پیوند ہوتے ہوں، یا جو اپنے جوتے خود سیتے ہوں ان کے پاس. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر ملتی ہیں. کبھی گھر کے سامان سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھیں کہ آپ کے گھر کا کل سامان کتنا تھا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے حسن بصری، کہتے ہیں کہ میں بالغ ہونے کے قریب تھا. جیسے یہ 12-13 سال کے لڑکے ہوتے ہیں کہ ان کو مراہق کہتے ہیں عربی میں، جو قریب البلوغ جو ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں قریب البلوغ تھا. ان کا مطلب یہ کہ میں اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مبارکہ کے حجروں میں جایا کرتا تھا تو میرا سر ان کی چھت کی کڑیوں سے ٹکراتا تھا. اتنی نیچی چھت ہوتی تھی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں حضور کے حجرے کی چھت اتنی. کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہوگا کل. ام عائشہ کے حجرے کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو آپ تہجد پڑھتے تھے تو ہمارے کمرے کے اندر ہی ایک کونے کے اندر، چونکہ کچن وغیرہ تھا، اور ایک کمرے کے کونے کے اندر ہماری بستر تھے. تو کہتے ہیں کہ جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی جگہ ہمارے کمرے میں نہیں تھی کہ آپ پوری نماز پڑھ سکیں وہاں پر. تو آپ جب نماز، میں لیٹی بھی ہوتی تھی، عائشہ مختصر تہجد پڑھتی ہوں گی، حضور تو بہت لمبی پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتے تھے. تو کہتے ہیں آپ تہجد پڑھتے تھے تو جب آپ سجدے میں جاتے تھے عائشہ کو ہاتھ لگا کر، ان کی عائشہ کہتی ہے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، میں پاؤں سیدھا کرتی تھی. تو پھر حضور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وضو تو اسی سے اس مسئلے کو نکالا، اس روایت کو، حدیث کو اپنی دلیل بنایا.
تو یہ کیسا کمرہ ہے جس میں اگر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے تو دوسرے کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بڑی 13-14 سال کا لڑکا اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کا چھت کو سر ٹکراتا ہے۔ اس معیشت پہ گزارا فرمایا، اور ہیں اللہ کے حبیب ہیں، اور ہیں کائنات کے سب سے افضل ترین نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کی امامت کروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر بلایا ہے کہ درجات دیکھیں، مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے تعلق دیکھیں، ان کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے کتنی چیزیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے چونکہ ماحول میں اس کا تذکرہ ختم ہو گیا، اب ایک اور دوڑ ہمارے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ یہی گھروں کے بڑے سے بڑے ہونے کی، چیزوں کے قیمتی سے قیمتی ہونے کی، اسباب کی، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کسی قسم کی۔ یعنی اس کے اندر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں جا کے بندہ رک جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کے اندر دیکھیں، وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، اس کا کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پہنچ کے بندہ کہے کہ بس اب کافی ہو گیا، دل بھر گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ قناعت کی دی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو آسانی کے ساتھ اس کو کافی سے زیادہ سمجھے بندہ، اور اس کے اندر بلا وجہ اپنی دلچسپیاں اس میں اتنی نہ بڑھائے کہ آخرت کی زندگی انسان سے محو ہو جائے، اور اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے اور شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کہ یا اللہ تو نے کتنی عافیت میں رکھا ہوا ہے، یا اللہ تو کتنی راحت میں رکھا ہوا ہے، اور کتنا تیرا فضل ہے، کتنا تیرا انعام ہے خاص طور پر، اور دیگر چیزوں کو، اور پھر سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ عطا فرمایا ہوا اس کے مقابلے، اور پھر بھی ہمیں کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس کم ہے اور لوگوں کے پاس زیادہ ہے، کبھی یہ خیال بھی آتا ہے اس چیز کا، تو کتنا انسان ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے اپنی اگر اس وقت بھی اس کو یہ خیال آئے۔ تو نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل اور بڑی نعمت، یہ جو آیت آج پڑھی، وہ دین کی نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اتمام نعمت، اکمال دین کو فرمایا کہ دین کا کامل ہو جانا، دین کا تم لوگوں کو مل جانا، تم لوگوں تک پہنچ جانا، یہ نعمت کی سب سے اونچی شکل ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیچ ہیں اور کم ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی بھی اور دنیا کی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مع الابرار والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، جان کر کیے، بھول کر کیا کرتے ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ دین کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، دنیا کے اندر قناعت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عافیت کی نعمت کی، مال کی نعمت کا، اولاد کی نعمت کا، یا اللہ ان تمام نعمتوں کا، جو عزت تو نے دی، جو تو نے معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ان سب نعمتوں کا یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے چل بسیں۔ یا اللہ تو ان کی جنت کو، ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اعلیٰ علیین کے اندر جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جو ان میں سے زندہ ہیں یا اللہ ہمیں ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنے پاک نام سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر نمازوں کو، ذکر کو، تلاوت کو، دین کو، ہر چیز کو یا اللہ زندہ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، جتنے حضرات تشریف لائیں، جتنی مستورات تشریف لائی ہوئی ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں یا اللہ تو ساری کی ساری پوری فرما۔ جس کی جو رکاوٹ ہے، جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، یا اللہ آپ اس کو جانتے بھی ہیں اور اس کو دور کرنے پر قادر بھی ہیں۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو یا اللہ قلبی سکون عطا فرما۔ یا اللہ سب کو قلبی سکون عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری
ہماری راتوں کو اپنی یادوں سے آباد فرما. یا اللہ اپنا نام لینے کی، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے اس ملک مملکت خدا داد کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات و خدشات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں باہم اتحاد و اتفاق نصیب فرما. اس نعمت کی بھی دل سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.